بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 172 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس القضاء علی الغائب کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يقضي القاضی علی غائب سے لے کر اعتبر تبرعا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کی چند متعلقہ اہم اصول اور اہم باتوں کی طرف۔ تو نمبر 1، القضاء فی الاملاک المرسلۃ ينفذ ظاہرا فحسب، کہ املاک مرسلہ میں قاضی صاحب کا فیصلہ صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ املاک مرسلہ سے مراد وہ املاک ہے کہ جس میں مدعی ملک سبب ملک کی تعین نہ کریں۔ مثلا یہ کہیں کہ میں اس گاڑی کا مالک ہوں، ابھی آپ کس وجہ سے مالک بنے ہیں، بے کی وجہ سے، ہبہ کی وجہ سے، ارث کی وجہ سے، اس کی تعین نہ ہو تو یہ املاک مرسلہ میں سے ہیں۔ اور نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ فیما بینہ و بین الناس نافذ ہو۔ نمبر 2، القضاء بالیمین نافذ ظاہرا ان حلف علی الکذب، کہ جھوٹی قسم کی بنا پر جو فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے قاضی صاحب کے سامنے اپنے مملوکہ چیز کا فیصلہ پیش کیا کہ یہ چیز میری ملکیت ہے اور فلاں نے غصب کی ہے، لیکن مدعی ملک کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے، تو مدعا علیہ سے قاضی صاحب نے قسم کا مطالبہ کیا تو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور فیصلہ کیا، تو یہ فیصلہ صرف ظاہری طور پر نافذ ہے۔ اس چیز کے استعمال سے مدعا علیہ یہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 3، القضاء علی امر لا یملک القاضی انشاءہ نافذ ظاہرا، کہ ہر ایسا معاملہ کہ جس کے انشاء کا قاضی صاحب مالک نہیں ہے، اس میں جو فیصلہ کریں گے تو فیصلہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ نمبر 4، القضاء علی شیء لیس بمحل لدعوى المدعی كدعوى علی المحارم نافذ ظاہرا، کہ ہر ایسی چیز کہ جو مدعی کے دعوی کا محل نہیں بن سکتی، اس میں بھی اگر بینہ کی بنا پر فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کسی محرم کے نکاح کا دعویٰ کیا اور بینہ سے پیش کیا کہ میری منکوحہ ہے اور میری محرم نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ فیصلہ قاضی صاحب کا صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص سخت گناہگار ہوگا۔ نمبر 5، القضاء علی شہادت من لیس فیہ اہلیت الشہادت نافذ ظاہرا، کہ ایسے شخص کی شہادت پر فیصلہ کرنا کہ جس میں شہادت کی اہلیت نہ ہو تو یہ فیصلہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ نمبر 6، قضاء القاضی فی العقود والفسوخ والمحل محل لدعوى المدعی بشہادت من فیہ اہلیت نافذ ظاہرا و باطنا، کہ عقود اور فسوخ میں قاضی صاحب کا فیصلہ کرنا اس صورت میں کہ محل بھی مدعی کے دعوی کے لیے محل بن سکتا ہے، اور فیصلہ بھی اس شخص کی شہادت پر ہو کہ جس میں شہادت کی اہلیت بھی ہے، تو ایسا فیصلہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نافذ ہوگا، یعنی فیما بینہ و بین اللہ اور فیما بینہ و بین الناس دونوں اعتبار سے یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يقضي القاضي على غائب الا ان يحضر من يقوم مقامه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق، ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة، ولا منازعة دون الإنكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ اور قاضی صاحب غائب شخص پر فیصلہ نہیں فرمائیں گے مگر یہ کہ اس کے قائم مقام کوئی شخص حاضر ہو، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حجت کے پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے، اور وہ حجت بینہ ہے، پس حق ظاہر ہوا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ شہادت پر عمل کرنا جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور بغیر انکار کے جھگڑا متحقق نہیں ہوتا،
اور انکار نہیں پایا گیا، اور اس لیے کہ قسم کی طرف سے اقرار اور انکار دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے، پس وجہ قضا مشتبہ ہو گئی، اس لیے کہ ان دونوں کے احکامات مختلف ہے۔ قال ولا يقضي القاضي على غائب، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مجلس قضاء میں ایک شخص موجود نہیں ہے تو کیا بینہ کی بنیاد پر قاضی صاحب اس کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی احناف اور شوافی کے مابین۔ احناف کے ہاں جب تک وہ خود حاضر نہ ہو یا اس کا کوئی قائم مقام جیسا کہ وکیل یا وصی وغیرہ حاضر نہ ہو، تب تک قاضی صاحب اس کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ قاضی صاحب اس کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لوجود الحجت، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ قاضی صاحب کے فیصلے کے لیے جو بنیاد ہے وہ حجت ہے، اور حجت سے مراد بینہ ہے۔ تو جب بینہ پیش کیا گیا تو حدیث البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ جب مدعی علیہ موجود ہو تو اس صورت میں تو بینہ قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو بینہ قبول نہیں ہوگا۔ لہذا جب قاضی صاحب کے سامنے بینہ پیش کیا گیا تو مدعی علیہ موجود ہو یا نہ ہو، بہر صورت قاضی صاحب فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ہندا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح واحتاج ان اخذ من ماله قال صلی اللہ علیہ وسلم خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف نفقہ کا فیصلہ فرمایا تھی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مدعی علیہ موجود نہ بھی ہو تب بھی قاضی صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ولنا ان العمل بالشہادت، تو یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں، تو عقلی دلائل بیان کرنے سے پہلے ایک دو نقلی دلیلیں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذر کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو کم عمر ہوں اور میں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء۔ یہ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تک آپ فریقین کی بات نہ سنیں تب تک آپ فیصلہ نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک مجلس قضاء میں فریقین دونوں موجود نہ ہو تب تک قاضی صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ولنا ان العمل بالشہادت لقطع المنازع، یہ ہماری دلیل ہے کہ شہادت پر عمل کرنا یعنی اس کی بنا پر قاضی صاحب کا فیصلہ صادر فرمانا یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہے، اور جھگڑا اسی وقت متحقق ہوگا کہ جب مدعی دعویٰ کرے اور مدعی علیہ اس کا انکار کریں۔ تو مدعی علیہ جب موجود نہیں ہے تو انکار متحقق نہیں ہوا، انکار کے متحقق نہ ہونے کی وجہ سے منازع وجود میں نہیں آیا، اور جب منازع نہیں ہے تو شہادت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدعی علیہ کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ جھگڑا متحقق ہو سکے، اور جھگڑا متحقق ہونے کی صورت میں قاضی صاحب بینہ پر فیصلہ صادر فرما سکیں۔ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ مِنَ الْخَصْمِ، یہ عقلی دوسری دلیل ہے کہ یہاں پر خصم کی طرف سے مدعی علیہ کی طرف سے اقرار اور انکار دونوں کا احتمال ہے۔ اگر خصم اقرار کرتا ہے تو قاضی صاحب کے فیصلے کی نوعیت اور ہوگی، یعنی بلا بینہ و فیصلہ صادر فرمائیں گے، اور اگر انکار کی ضرورت ہوگی تو قاضی صاحب کے فیصلے کی نوعیت اور ہوگی، بینہ طلب کریں گے، بینہ پیش کر دیا گیا تو اس بینہ پر فیصلہ مرتب فرمائیں گے، اگر بینہ نہیں ہے تو وہ قسم طلب کریں گے۔ تو ابھی
مدعا علیہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے قاضی صاحب پر جہت قضا مشتبہ ہوا کہ وہ اقرار کی بنیاد پر فیصلہ کریں یا انکار کی بنیاد پر کریں، تو اس وجہ سے مدعا علیہ کا موجود ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اور شروحات ہدایہ میں اقرار اور انکار کی بنا پر فیصلے میں اختلاف کی اور صورتیں اور فروق بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ بینہ حجت کاملہ ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ بینہ ہر کسی پر حجت ہے اور اقرار صرف مقر پر حجت ہے۔ اور ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ انکار پر کیا گیا فیصلہ، یعنی بینہ کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا جائے، تو بعد میں مدعا علیہ اپنے براءت پر گواہ پیش کر سکتا ہے، برخلاف اقرار کے کہ اقرار کی بنا پر جو فیصلہ کیا جائے تو بعد میں مدعا علیہ اپنی براءت پر گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا ان فروق اور ان وجوہات کی بنا پر مدعا علیہ کے حاضری کو مجلس قضا میں ضروری قرار دیا گیا۔ اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ غَابَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لِأَنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الْإِنْكَارِ وَقْتَ الْقَضَاءِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ بِإِنَابَتِهِ كَالْوَكِيلِ أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر۔ اور اگر انکار کیا پھر غائب ہوا تو یہی جواب ہے، اس لیے کہ انکار کا قائم ہونا قضا کے وقت شرط ہے، اور اس میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ اور قائم مقام کا بھی اس کے نائب بنانے سے بنتا ہے جیسا کہ وکیل، یا شریعت کے نائب بنانے سے جیسے کہ قاضی کی طرف سے مقرر کردہ وصی، اور کبھی حکمی طور پر نائب بنتا ہے بئی طور کہ جس چیز کا غائب پر دعویٰ کرتا ہے وہ اس چیز کا سبب ہو جس کا حاضر پر دعویٰ کرتا ہے۔ ولو انکرہ یہاں سے صورت بیان کر رہے ہیں کہ مدعا علیہ مجلس قاضی میں حاضر ہوا، انکار کیا، لیکن پھر فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے وہ غائب ہوا، تب اس صورت کا بھی وہی حکم ہے کہ جو ابتداءً غیبوبت کا ہے، یعنی شروع سے وہ حاضر ہی نہیں ہوا ہے، انکار ہی نہیں کیا ہے، تو جو حکم اس صورت کا ہے وہی صورت بعد میں غائب ہونے کا بھی ہے۔ لأن الشرط قیام الانکار وقت القضاء، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فیصلہ کے وقت انکار کا تحقق ہونا چاہیے تاکہ تحقق کے انکار سے تحقق منازعہ ہو سکے، اور قاضی صاحب اس بنا پر بینہ کی سماعت کر کے فیصلہ صادر فرما سکیں۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو اس صورت میں فیصلے کا حق حاصل ہوگا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ قضاء قاضی کے لیے مدعا علیہ کا فیصلے کے وقت تک اپنے انکار پر برقرار رہنا یہ ضروری ہے۔ اس صورت میں جب مدعا علیہ نے انکار کیا اور پھر غائب ہوا اور فیصلے کے وقت تک حاضر نہیں ہوا تو استصحاب حال کی بنیاد پر ہم اس کو منکر ہی سمجھیں گے۔ تو جس وقت قاضی صاحب فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت چونکہ شرط قضا موجود ہے جو کہ انکار ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ درست ہوگا اور قاضی صاحب کو نافذ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ استصحاب حال یہ رافع ہے نہ کہ مثبت، اور یہاں پر انکار کی اس بات کی ضرورت ہے نہ کہ رفع کی ضرورت، لہذا یہاں پر استصحاب حال حجت نہیں بن سکتا۔ ومن یقوم مقامہ، یہاں سے صاحب ہدایت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مدعا علیہ کے قائم مقام کون ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات تو خود کسی کو نائب بناتا ہے جیسا کہ وکیل، اور بسا اوقات شریعت کی طرف سے نائب بنایا جاتا ہے جیسا کہ قاضی صاحب کی طرف سے کسی کو وصی مقرر کیا جائے، اور کبھی کبھار قائم مقام حکمی طور پر بنتا ہے۔ بِأَنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی نائب حکمی کی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ کتب میں مذکور ہے۔ تو یہاں پر ہم اس عبارت کی توضیح کے لیے ایک مثال نقل کرتے ہیں۔
احسان نے ایک مکان پر دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے اور اس مکان پر علی قابض ہے۔ دعوے میں احسان نے یہ کہا کہ علی نے اس پر جبری قبضہ کیا ہے اور یہ مکان میں نے حمزہ سے خریدا تھا اور حمزہ غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اور علی نے انکار کیا کہ نہیں، یہ مکان تو آپ کا نہیں ہے۔ تو احسان نے بینہ سے ثابت کیا کہ جس مکان پر علی کا قبضہ ہے وہ مکان میرا ہے۔ تو ابھی قاضی صاحب اس بینہ کی بنیاد پر جو فیصلہ صادر فرمائیں گے تو جیسے علی پر فیصلہ ہے ایسے ہی حمزہ پر بھی ہوگا، کیونکہ علی اس کا نائب حکمی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَهَذَا فِي غَيْرِ سُورَةٍ فِي الْكُتُبِ أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما عن الغائب وقد عرف تمامه في الجامع الصغير. قال ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء أموالهم محفوظة مضمونة والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه. قال وإن أقرض الوصي ضمن لأنه لا يقدر على الاستخراج فلم يكن مصلحة. والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج، وهذا لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، ففي حق القادر على الاستيفاء اعتبر معاوضة وفي حق العاجز اعتبر تبرعا، والله تعالى أعلم. اما اذا كان شرطا لحقه، یعنی اگر سبب کے بجائے شرط ہو تو اس صورت میں حاضر غائب کی طرف سے نائب نہیں بنے گا، یعنی غائب پر جو دعویٰ کیا ہے وہ حاضر پر حق ثابت ہونے کی شرط ہو نہ کہ سبب، تو اس صورت میں غائب کی طرف سے حاضر شخص نائب نہیں بنے گا۔ اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کی طلاق کو دوسرے کی زوجہ کی طلاق پر معلق کیا، مثلا یہ کہا کہ اگر کمال نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو تجھے بھی طلاق۔ پھر اس شخص کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ کمال نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے اور اس پر بینہ پیش کیا، تو قاضی صاحب اس بینہ پر فیصلہ صادر نہیں فرمائیں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر حاضر یعنی اس شخص کی زوجہ نے غائب یعنی کمال پر جو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے، یہ اس پر طلاق واقع ہونے کے لیے شرط ہے نہ کہ سبب۔ اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نائب حکمی بننے کے لیے شرط کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں پر قاضی صاحب اس بینہ پر فیصلہ صادر نہیں فرمائیں گے۔ قال ويقرض القاضي اموال اليتامى، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے حق حاصل ہے کہ وہ یتیموں کے مال کو بطور قرض دیں، لیکن اتنا کریں کہ جس کو قرض دے رہا ہے تو وہ تحریراً محفوظ کریں تاکہ یاد رہیں۔ اور وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ قاضی صاحب کا یتیموں کے مال کو بطور قرض دینے میں یتیموں کی مصلحت ہے، بئی طور کہ ان کا مال محفوظ ہوگا، کیونکہ مقروضوں کے پاس ہے، قاضی صاحب جب چاہیں یتیموں کے لیے ان سے وصول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وصی نے کسی کو بطور قرض دیا تو وصی ضامن ہوگا، کیونکہ وہ یتیم کے مال کو بطور قرض دینے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے واپس وصول کرنے پر قادر نہیں ہے۔ الاب بمنزلۃ الوصی، اسی طرح اگر بچے کا مال ہے، ماں کی طرف سے اس کو وراثت میں ملا ہے، تو باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بطور قرض دے، کیونکہ وہ بھی واپس لینے سے عاجز ہے، لہٰذا یہ وصی کے حکم میں ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبَرُّعٌ ابتداءً، تو اس کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرض کی دو حیثیت ہے، ابتداءً یہ تبرع ہے اور انتہاءً معاوضہ ہے۔ تو جو شخص واپس لینے پر قادر ہے تو اس کے حق میں ہم نے معاوضہ کا اعتبار کرتے ہوئے قرض دینے کی اجازت دے دی، اور جو شخص واپس لینے سے عاجز ہے تو اس کے حق میں ہم نے تبرع کا اعتبار کرتے ہوئے قرض دینے سے منع کیا۔ تو آج کی سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔